یہی تمہارا کراچی کا خالق دین حال، جس میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ یا کیس ہے، مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ گرفتاری ہو گئی، مولانا کو یہاں پیش کیا گیا، جج نے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اب اگر میرے جیسا یا تم جیسا وہاں کوئی مولوی ہوتا فوراً چکر لگا جاتا، کہتا واہ واہ تم میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے، فوراً چکری کاٹ جاتا ہے۔ مگر یہ وہ جوان تھا جس نے گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک کالی کملی والے کی حدیث پاک پڑھا۔ یہ وہ جوان تھا جس نے مالٹے کی جیل میں 18 شیر مکئی پیستے خدا کا قرآن یاد کیا، اور کراچی کے حافظوں مولویوں ایئر کنڈیوں میں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن یاد کرنے کرانے والوں، آؤ مولانا حسین احمد مدنی نے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے تو فرمایا ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ یہ ہمارے اکابر جو تھے یہ کسی سے دبنا سبنا نہیں جانتے تھے۔ اب تو خدا کی قدرت ہے کہ ایک ایک کر کے وہ قافلہ ہی روانہ ہو گیا، وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ کاب سید عطا اللہ شاہ بخاری، کاب کو ملیں گے مولانا احمد علی لاہوری، کاب کو ملیں گے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، ایک ایک کر کے رخصت ہو۔ تو یہ لوگ ڈرنا ورنا نہیں جانتے تھے، اور لالچی تو یہ ویسے ہی نہیں تھے۔ آج کل ایک اور رواج چلا ہوا، تم کراچی کے جو سارے خطب ہو ابدال بیٹھے ہو، ہمارے ملتان میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو پہلے مولوی صاحب کو ایک کیلا پکڑا دیتے ہیں۔ یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، اور ذرا یاد آ گیا ایک مسئلہ پوچھ لوں آپ سے، مولوی کے منہ میں کیلا، وہ صحیح فتویٰ کیسے دے؟ کوئی ایک امرتی اٹھا لاتا ہے، زیادہ نہیں لاتے ہیں، بڑے استرے۔ کسی کو کہیں پھنسا دیا، کسی کو کہیں پھنسا دیا، کسی کو ٹھیلے بھر بھر کے نوٹوں کے دے دیے کہ صاحب یہ آپ کو زکوٰۃ کمیٹی کی طرف سے رقم مل رہی ہے۔ اگلے دن میرے پاس کو ساتھی آئے، کہنے لگے کہ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین تو بن جا۔ میں نے کہا میں تو کفن کمیٹی کا چیئرمین بھی نہیں بنتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالق دین حال کراچی میں کھڑے ہو کر فرما دیا میں نے یہی فتویٰ دیا تھا اور اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا، کوئی دنیا کی طاقت مجھے اس فتوے سے روک نہیں سکتی۔ جج کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے، آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا جھیلنا بھگتنا میرا کام ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے۔ مولانا نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا، اتنا دور سے لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ فرمایا میں اب آخری وقت میں پروردگار عالم کی حضور میں انگریز کمینے کا کفن پہن کے بھی جانا نہیں چاہتا۔ یہ آپ کو بڑی لمبی سزا دیں گے، یہ آپ کو بڑا پریشان کریں گے۔ فرمانے لگی پرواہ نہیں، کیوں؟ اس لیے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں،
اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفاشاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ فرمایا ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، ہم کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں پوری دنیا کی طاقت مل کر موڑ نہیں سکتی۔ آپ اگر اکابر کو ماننا ہے تو آپ لوگوں کو بھی جذبہ اختیار کرنا پڑے گا، شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا۔ یہ آپ جو چکر چل رہے ہیں ساری زندگی، ایمانداری سے بتاؤ جتنے مسلمان بیٹھے ہو کبھی پہلے بھی فقہ جعفریہ کا نام سنا؟ پھر اب کوئی نئی دائی آ کے ان کو بتا کے گئی ہے؟ نہ یہ شرارت نہیں دور کیا؟ کبھی قادیانی اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی یہ کھڑے ہو گئے فقہ جعفریہ فقہ جعفریہ، اور سانو یہ تو دسو فقہ جعفریہ رہندی کہڑے ملک وچ؟ گورنمنٹ نے زکات آرڈیننس نافذ کیا، انہوں نے کہہ دیا ہم پہ لاگو نہیں۔ اسر نافذ کیا، انہوں نے کہا ہم پہ لاگو نہیں۔ زکات ان پہ نہیں، اسر ان پہ نہیں، نماز ان پہ نہیں، روزے ان پہ نہیں۔ یارو ایسی فقہ دی تو سانو بھی لوڑ ہے نا جس سے بالکل ہی چھٹی ہوئے۔ میں یہ ایک بات جانتا ہوں، جنگ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو گردنیں کٹائی، اس وقت انہوں نے تو کسی بات کا سہارا نہ لیا۔ جنگ احد میں، یرموک میں، تبوک میں، حنین میں، خیبر میں، کسی جنگ کے موقع پر کوئی سہارا نہیں لیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے۔ تن من دھن کی بازی لگائی۔ اصل میں قصور ان کا نہیں، گھر میں چور آئے اگر ایک مہینے کا بچہ بھی رو پڑے وہ پھر بھی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ اٹھ کر مجھے پکڑ نہیں سکتا مگر ماں کو جگانے کا کام تو شروع کر دیا نا۔ چور بھاگ جاتا ہے معصوم بچے کے رونے کی آواز سن کر۔ گناہ میرا ہے تیرا ہے، ہم نے بے مربتی کی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے، مکانوں کے تو وارث موجود ہے، دکانوں کے وارث موجود ہے، بنگلوں کے وارث موجود ہے، کوٹھیوں کے وارث موجود ہے، صوبوں اور ملکوں کے وارث موجود ہیں، اور لوگوں صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ اس لیے یہ ساری باتیں پیدا ہوئی، ورنہ کام ہم ایک بات جانتے ہیں، جب تک صدیق کی صداقت کا تحفظ نہ ہو، فاروق اعظم کی عدالت کا تحفظ نہ ہو، عثمان کی سخاوت اور شہادت کا تحفظ نہ ہو، علی مرتضیٰ کی شہادت کا تحفظ نہ ہو، اس وقت تک کوئی چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کے وارث زندہ ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی نام نہیں لے گا، کوئی اس طرف آنے کا رخ ہی نہیں کرے گا۔ یہ ہماری قوت ہے، اور کچھ یہ ہمارے یہ سارے مترائے برائے انہوں نے بڑا سہارا دیا۔ ملنگ آندا بوئے دے اتے کاکا بابا نو لسی پلا، وہ کاکا لسی پلاندا ہے، کاکا بابا نو روٹی کھوا، آپ لسی منگدا ہے تے روٹی منگدا، کہندو اللہ تینوں علی حیدر تینوں 7 ملکاں دا بادشاہ بنا دے گا، او تینوں تو لسی دا گھٹ نہیں لبیا۔ کوئی ایک فرید کتنوں کو دیکھو نماز نہیں پڑھتے آپ، میں کوئی بکھاوے کی نماز پڑھنا ہے، میں کوئی دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو دل کے اندر اندر نماز پڑھتا ہوں۔ روٹیاں خیر نال باہروں رگڑتا ہے، پانی باہروں پیندا ہے، بھنگ دا دورہ باہروں چک کرتا ہے،
درجن بچہ دی باہر پھر دیے تو نماز اندر اندر